اور وہ کسی بھی وقت آپ اس کو کہہ دینا کہ جی موت کیا ہو گیا، ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، کیوں کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے زندگی میں وہ کر لیا ہوگا. کیا نہیں کیا مجھے بتائیں. ایک ماں باپ کا اکیلا بیٹا یہ نا، باقی تو بہنیں ہیں، اکیلا بیٹا ہے، مجھے بتائیں دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس نے انجوائے نہیں کی، کون سا ایسا کام جس نے انجوائے نہیں کیا. اور دوسری بات ہے ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ مجھے بتایا کہ اس نے شوکت خانم جیسا کوئی ادارہ بنایا ہو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ؟ کوئی ایسا بندہ مجھے دکھائے جس نے 2 یونیورسٹیاں بنائی ہوں. اسٹارٹ سے پہلے میں آڈینس کو یہ بول دوں ہمارا پوڈ کاسٹ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، ایپل پوڈ کاسٹ، گوگل پوڈ کاسٹ، امیزون میوزک، جہاں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو جہاں پر آپ سننا چاہو سن سکتے ہیں بالکل. اور تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جس میں آپ کا جو فرینڈ ہے فہد، جو آپ نے ریفر بھی کیا، اس کو دیکھنا آگے وہی آ رہا ہے. نہیں صحیح ہے، صحیح چل رہا ہے، بالکل صحیح چل رہا ہے. نام نہیں لیتے، یور فرینڈ جن کو آپ نے ریفر کیا. ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پسند نہیں کرتا. اگر جانا بھی چاہے تو وہ اس لیے نہیں جا سکتا کہ جی جو لوگ ہیں، جو میرے آس پاس رہنے والے جو آس پاس لوگ ہیں جن سے میں ملتا ہوں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں کسی سائیکیٹرسٹ سے مل رہا ہوں، کسی سائیکالوجسٹ سے مل رہا ہوں یا کسی سے بھی، تو وہ مجھے پاگل کہیں گے، مجھے دیوانہ کہیں گے تو وہ نہیں جاتا. تو آج ہم یہ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، اور باقی آپ ایڈ آن کر لینا. رائٹ جی، آپ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے دے رہے ہیں کہ میں اس میں بات کروں. ہاں یا ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جسے ہم پاگل کہتے ہیں، جسے کسی سینڈروم میں یا کوئی ڈیزیز کی وجہ سے، مینٹل ڈیزیز، اس کو تھوڑا سا اونچا کوئی مینٹل ڈیزیز ہے یا اس کو کوئی سینڈروم ہے، تو اس کی وجہ سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا سگمنڈ فرائڈ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کے مرنے کا انتظار کیا جاتا تھا. کوئی میڈیسن نہیں ہوتی تھی، آپ گھر کی چیزیں جو آپ کی کچن میں ملتی تھی اس کو کھلا دیتے تھے. اگر وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد اس کو مرنے کا انتظار کرتے تھے. سگمنڈ فرائڈ نے سب سے پہلے اس کے اوپر کام کیا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے، نہ کہ یہ روحانی پرابلم ہے. روحانی سے مطلب اسپرچل. وہ لوگ یہ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ایک پادری کے پاس جائے گا، پادری اس کو جو ہے کچھ جھاڑ پھونک کرے گا تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا وہ نہیں ٹھیک ہوتا تھا. جب نہیں ٹھیک ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا اس کو اب مرنا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے، اس بندے کو، اس کی زندگی بس ختم ہو گئی ہے. لیکن سگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. اس کے لیے اس نے میڈیسن تجویز کی، اس نے کچھ تحلیل نفسی کے کام کیے، سائیکوسمیٹیکل سائیکونیوروسس، اور اس نے وہاں پہ کچھ میڈیسنز تیار کی اور لوگوں کو کہا کہ نہیں بھی یہاں بیٹھے اور کام کرے، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے تھے لوگ. اچھا یہ جب امریکہ یا یورپ کے اندر اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، بہت میڈیسن بنائی گئی، تحلیل نفسی کے بہت سے کام کیے گئے، لیکن ابھی یہ جو برصغیر ہمارا ہے یہاں پہ ہم نے نا 2 چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا. اس کو 2 چیزوں کو علیحدہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک ہماری ذات ہے، جو تنہائی میں جس سے آپ ملتے ہیں، جو آپ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ آپ کی ذات ہوتی ہے. ایک پرسنالٹی ہے کہ آپ نے پہنا کیا ہوا ہے، آپ کا آؤٹ فٹ کیا ہے، آپ کا لباس کیا ہے، یہ سارا کیا ہے، یہ پرسنالٹی. اس کو دیکھنے کے لیے ایک اور آپ کو بات کرتا ہوں. یہ واش روم میں، آپ واش روم میں نہا رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں، فون سے انجوائے کر رہے ہیں، صابن سے انجوائے کر رہے ہیں، گانے بھی گا رہے ہیں. آپ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ واش روم سنگرز ہوتے ہیں. اچھا اب کچھ آپ کو اچانک پتا چلا ہے کہ کوئی واش روم کی ہول سے آپ کو دیکھ رہا ہے، اب آپ چھپ رہے ہیں. کیوں؟ پہلی ذات تھی آپ کی، اب پرسنالٹی آ گئی. تو سیم اس طرح یہ ہے کہ ہم نے جتنا کام کیا نا برصغیر کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں، سب کانٹیننٹ، ہم اس کے اندر ایک کام کیا ہم نے، وہ کیا پرسنالٹی پہ، ذات پہ کام نہیں کیا. جبکہ آپ دیکھیں پیغمبر یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو یہاں سے پیدا کیا. اچھا جتنے یہ بدھا ہے، مہاویر ہے، اور یہ جین ہے، اور زرتشت ہے، اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں جو الہام صغریٰ کے لوگ ہیں، یہ سارے ادھر سے پیدا ہوتے ہیں، برصغیر سے. لیکن ہم نے اپنی ذات پہ کام نہیں کیا. اگر ہم اپنی ذات پہ کام کریں گے نا تو پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں یا کسی سائیکوپیتھولوجسٹ کے پاس جائیں. صحیح، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا.
کہ یہ. اور دوسری بات ایک اور بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے نا ایک اور بڑا کام نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ کیا وہ جس کے میں پاس جا رہا ہوں, فرض کریں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہوں, وہ سائیکالوجسٹ بنا کیسے ہے؟ وہ تو اس نے سب سے پہلے کیا کہ میں میڈیکل میں جاؤں, وہ میڈیکل میں نہیں گیا. MBBS یعنی کہ MBBS کرنے کے بعد اس کو نہیں, اس کا وہ بنا ہی نہیں ہوتا, میرٹ نہیں بنا. اب وہ کرتے 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 وہ کہتا ہے میرا کسی طرح سے میرے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے, وہ ڈاکٹر لگانے کے لیے چلا گیا. اب میں جب میرے ساتھ بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو مجھے بلاتی ہیں, بات کرتی ہیں, جب میں ان کے اسٹوڈنٹس کو جا کے دیکھتا ہوں, ان کے ٹیچرس کو دیکھتا ہوں, ڈینس کو دیکھتا ہوں, یقین کیجیے گا کہ میں کہتا ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور دوسری یہ کہ ہم نے سائیکالوجی کو, ہمارے اندر نا بے شمار چیزیں ہیں, ایک ہمارے اندر روح ہے, ایک ہمارے اندر سائیکالوجی, ہماری سائیکالوجی ہے, ایک ہمارا ایک اس کے بعد ہمارے پاس ایک برین ہے, پھر ہمارے پاس ایک نفس ہے, ایک سول ہے, ایک انر مائنڈ ہے, ایک ہمارا ضمیر ہے. تو یہ بے شمار چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں, کام نہیں کیا. صحیح. تو آپ کے خیال میں جو ڈاکٹرز یا جیسے سائیکالوجسٹ یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ کسی اگر کوئی مجھے ایسا کوئی ایشو ہے تو گولے سے ٹھیک ہو سکتا ہے, کسی میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے, ایسا پرابلم جو کہ کوئی سائیکومیٹرک جو سائیکو پرابلم؟ آئی تھنک جو مینٹلی کیمیکل ایشوز ہیں وہ پروبیبلی میڈیسنس کے ساتھ ٹھیک ہو سکے. وہ تو آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا, وہ آپ کو رپورٹس بتائے گا کہ آپ جائیں اپنے ٹیسٹ کروائیں, اور اگر اس پہ ڈوپامین چاہیے آپ کو ڈوپامین لینی ہے, اگر وہ کوئی اور کوئی کیمیکل لینا ہے تو اس کیمیکل کو آپ کو لینا پڑے گا. جو بھی آپ کی باڈی, ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, مجھے شوگر ہے, میری باڈی کے اندر جو میرا جو پینکریاز ہے وہ بنا نہیں رہا انسولین, تو میں باہر سے انسولین انجیکٹ کرتا ہوں, تو میں وہ چیز حاصل کر لیتا ہوں. دوسری بات ہے کہ کسی زمانے کے اندر صوفی بننے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا تھا, آج وہاں سے ڈوپامین لے جسم میں انجیکٹ کریں, آپ صوفی ہیں. کیونکہ پرانا دور تھا نا, وہ اپنی چیزیں کیسے پوری کرتا تھا, وہ کسی مسجد میں بیٹھ کے کرتا تھا, کسی عبادت کے تھرو کرتا تھا, کسی ڈین میں بیٹھتا تھا جا کے. لیکن آج کے بندے کو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آج کا بندہ کیا کرے گا کہ جائے گا بازار میں جا کے ڈوپامین لے گا اور انجیکٹ لگا لے گا, تھوڑی دیر کے بعد اسی حالت میں ہوگا, وہ صوفی والی حالت. صوفی کے والی حالت. آج کل تو بازار میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایپلیکیشن سے آپ لوگ میڈیسن آرڈر کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جس میں بھی, کیونکہ ہم پینڈیمک سے بھی گزرے ہیں, تو سب سے زیادہ ایشو کیا ہے آپ کے نزدیک جو بہت لوگوں نے آپ سے کنسرن کیا, آپ سے آ کے پوچھا ہے, یا کسی چیز سے اپنے آپ میں یعنی ہو کے آئے, کسی چیز میں ڈل ہو گئے ہیں, کوئی چیز ایسی؟ اصل میں نا ہوا یہ تھا کہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا کوئی بھی, یہ انسان کو, اگر کسی بھی خوف کو آپ بیک کیلکولیٹ کریں, ذرا بیک کیلکولیشن آپ زیادہ جانتے ہیں اس چیز کی آدمی ہے, اگر آپ کسی چیز کو بیک کیلکولیشن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کوئی بھی خوف ہوتا ہے وہ موت پہ جا کر ختم ہوتا ہے. اس کے آخر پہ جا کے کہیں ڈیتھ ہوتی ہے, جو فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے. ویسے یہ جنرلی مطلب 100% تو نہیں ہوتا, لائک جیسا مجھے لائک ڈیتھ کا مطلب میں اگر ریورس کروں ڈیتھ پہ کہیں نہیں مجھے ڈر, وہ اور چیزوں کا ڈیتھ کا. ایک ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھتے کہ دو چیزیں ہمارے باڈی کے اندر ہیں, ایک ہے برین اور ایک ہے مائنڈ. مائنڈ وہ جس پہ میرا کنٹرول ہے, برین وہ جس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. فرض کریں کہ میرے اندر ریسپریٹری سسٹم ہے, میرے پاس بہت سسٹم چل رہے ہیں نا میری باڈی میں, تو اس سے مراد ہے کہ وہ اس کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے, برین کے ساتھ ہے. لیکن ایک ہے کہ جس کے اوپر میرا کنٹرول ہے, وہ میرا مائنڈ ہے. اچھا, میرے مائنڈ کے علاوہ بھی ایک اور شخصیت ہے, وہ میں ہوں, جو کہ مائنڈ کو آرڈر کرے گی, جس کے پاس ول ہے, جس نے میرے برین کو آرڈر دینا ہے. اس سے مراد ہے کہ دونوں آرڈر کو دینے والا کوئی ہے نا, کون ہے, وہ میں ہوں. اگر فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے موت سے خوف نہیں آتا, اس سے مراد یہ ہو گیا کہ مجھے تو نہیں آتا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہ سڑک ہے, سڑک کو عبور کر رہے ہیں, آپ دونوں سائڈوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ اوکے کہ مرونا اس لیے دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں نا, ایک ہے بایولوجیکل, وہ جو آپ کا تعلق برین کے ساتھ ہے وہ خود بخود کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے. ایک ہے آپ کے جی مجھے ڈر نہیں لگتا, موت سے ڈر نہیں لگتا. اس سے مراد یہ ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک جگہ ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, کراچی سے رشیا کا, لاہور سے رشیا کا سفر کر رہا ہوں.
تو میرے سامنے ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے. تو اچھا میں نے اس کے لباس سے یہی سمجھا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلامی کتاب پڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کی شکل اور صورت تو بالکل ایک جیسی ہوتی ہے, آپ تو جانتے ہیں. اچھا کچھ دیر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے, وہ تو یہودی ہے. اچھا اب ظاہر ہم ایک بند سی دنیا کے آدمی ہوتے ہیں نا, ہم فٹ سے مذہب کو اور ان چیزوں کو لے آتے ہیں. تو میں نے وہ کہتے ہیں جی مجھے موت سے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. حالانکہ ہمارا سفر اتنا بڑا سفر نہیں تھا, لیکن کچھ جگہ پہ جا کے جہاز کے اندر پرابلم ویسا ہو گئی کچھ. تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص بھی وائن چیزیں وہ لینا شروع کر دیا اس نے. تو میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں دیا, میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں یا جو چیز بھی مجھے تلاوت آتی تھی میں کر رہا ہوں. میں نے اس سے پوچھا بعد میں کہ آپ بتا رہے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات کی. میں کہ مجھے آ گئی ہے کہ آپ کا برین اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے موت کو, لیکن آپ کا جو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن برین تو مان رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے جانور ہوتے ہیں نا چھوٹے, یہ چھوٹے جتنے کیڑیاں ہمارے جو انسیکٹس ہوتے ہیں, آپ کبھی ان پہ غور کرنا. اب ان کو تو موت سے ڈر نہیں لگنی چاہیے نا, کیونکہ موت تو ان کو پتہ ہی نہیں موت کیا ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ قریب جائیں گے پیچھے ہٹتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر فیئر آف ڈیتھ موجود ہوتا ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے, فیئر فار سروائیول. وہ فیئر فار سروائیول ہے. یہ جو آپ جب گزرتے ہیں نا کسی روڈ سے اور دونوں سائڈوں کو دیکھتے ہیں, لیکن میں اسے بولوں گا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ریدر دین موت کا ڈر. آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ریدر دین موت کا ڈر. مطلب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہائے میں مرنا چاہوں جلدی, یہ نہ ہو جاؤں وہ ہو جاؤں, وہ ایک چیز ہے, وہ اپنا دھیان رکھنا وہ ایک چیز ہے. تو مطلب وہ والا ڈر مجھے نہیں ہے کہ میں مر گیا. یہ نہیں وہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر لیٹس میں سڑک کراس کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو کر رہا ہوں, بٹ ان ادر وے کہ اگر میں لیٹس میں کہتا ہوں کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں, تو ایک علیحدہ ایک کنسیپشن ہے. مطلب کچھ لوگوں کو بڑا زیادہ ہوتے ہیں, وہ اپنا خود دھیان. یہاں پہ دو چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اصل میں نا ہم سب لوگوں نے نا, جو میں نے دیکھا کہ انسان بحیثیت ہے, اللہ کریم نے نا آج سے 7 کروڑ سال پہلے یہ انسان کو تخلیق کیا ہے. آج کی سائنس نہیں ہے یہ. آج تو میں نے ڈوپامین کو بھی پتہ لگ گیا, سیروٹونین کا مجھے پتہ چل گیا, یہ آج کی باتیں ہیں. لیکن یہ انسان تو 60 کروڑ سال پہلے تخلیق ہوا ہے, اور جیسے آج ہم نظر آ رہے ہیں ایسے تو نہیں تھے. انسان آہستہ آہستہ اس حالت میں پہنچا ہے. جو چیزیں ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ جب چلو ہم اس کو ایک دینی مذہبی دیکھتے ہیں کہ انسان 8000 سال پہلے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, پہلے مٹی سے بنایا, پھر ان کے اندر روح پھونکی, پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو, تو سجدہ کیا گیا جنت میں. اچھی بات, اس کے بعد دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا. سوال یہ ہے کہ وہ جو پھونک ماری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر, وہ کیا کیا نہیں ہے. کیا ہمارے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے؟ کمال کی ہے. کیا برج لارا برج خلیفہ میں نے نہیں بنائے, میں نے بنائے. کیا اتنے بڑے بڑے سمندروں کے اندر جہاز کھڑے ہوئے میں نے نہیں بنائے. کیا جہاز یہ 10 ٹن کا جو جہاز ہے آسمان کے اندر اڑ رہا ہے, تو کیا کس نے بنائی؟ میں نے نہیں بنایا. اس کے پاس 90 ٹن سامان بھی لے کے جا رہا ہے, وہ کس نے بنائی؟ میں نے بنایا نا. اس سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس یہ جو اللہ کی مخلوق ہے, یہ انسان ہے, یہ بہت بڑی ایک تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا کے دی تھی اس کائنات کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اس اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق انسان, چلو ہم اللہ کو بھی نکال دیں تھوڑی دیر کی سائڈ پہ کر دیں, یہ نیچر نے بنایا تھی. مجھے یہ بتایا یہ بن گیا, انسان بن گیا نا, آ گیا اس دنیا میں, تو کیا میں اس کو ہوا سے گرا دوں نیچے؟ کیا میں اس کو چاند پہ چلا جاؤں اور چاند سے نیچے چھلانگ لگا دوں؟ نہیں. اس کی حفاظت کے لیے سارا سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں سانپ ہے, آپ سانپ کو پکڑ کے دیکھیں, 1 منٹ میں سانپ بھاگ جائے گا. یہ اس کا بھاگنا ہے, اس بات کی تمیز ہے. آپ دیکھیں, غور کریں, آپ کبھی جنگلوں میں جائیں اور وہ ہرن جو ہے ان کے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے, وہ خوراک کے لیے بھاگ رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کے لیے بھاگ رہا ہے. اچھا, یہ دونوں چیزیں قدرت نے ڈال کے بھیجی ہوئی ہیں. ایک مثال اور دیتا ہوں, آپ 1 دن کا بچہ لے لیں بکری کا, شیر کا, اس کو چھت پہ چھوڑ دیں, چھلانگ نہیں لگائے گا. کیوں؟ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی ڈال کے بھیجی ہوئی ہے. اچھا نہیں, ہم کہہ بھی وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ لیٹس اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈیتھ کا ڈر نہیں ہے, تو اس ڈیتھ کے ڈر سے مراد یہ ہے کہ جو میں فیئر اینڈ فوبیا کی بات کر لیتا ہوں کہ میرے میں فیئر اینڈ فوبیا نہیں ہے ٹو ڈائی.
डेथ का, बट स्टिल प्रोटेक्शन मेरी जिबिल्लत में है. जिबिल्लत से मुराद के मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट है. बाय डिफॉल्ट जिबिल्लत से मुराद बाय डिफॉल्ट है. बाय डिफॉल्ट मेरे में है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं डेथ की तरफ ना जाऊं, सारा कुछ हो. बट जो मेरे पास फियर फोबिया वाली जो मैं जिससे लीड हो रहा हूँ वो मेरे में नहीं. नहीं, आप गौर करें. मैं आपको बताता हूँ. हाँ, हम गाड़ी को ताला लगाया, ठीक है, कि हमारा नुकसान ना हो. नुकसान ना हो, क्यों लगाते? अगर मेरे अंदर फियर ऑफ डेथ नहीं है तो क्यों लगाता हूँ? नहीं, वो तो फिर इस तरह हो जाता है ना कि अगर गाड़ी चोरी होगी फिर आपको नहीं, पैसे मैं ये मैं आपको बताता हूँ जी. हमारे अंदर 4 जिबिलतें हैं जो अभी बात कर रहे हैं ना, हमारे बाय डिफॉल्ट चीजें हैं अंदर. सबसे पहली है खाना पीना. आप खाने पीने के बगैर जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते. दूसरा थोड़ी देर बच्चे पैदा करता है, सही, जो सेक्सुअल डिजायर इंसान की सही, होती है. अच्छा, तीसरा है शेल्टर और चौथी है सिक्योरिटी. हम्म, ये हर आदमी में हम में जो बंदा बैठा हुआ है. अब इसके लिए क्या करता है इंसान? इसके अंदर वो फियर मौजूद होते हैं सारे. हाँ, कि ये मैं बाहर गाड़ी पर ताला लगा के आऊंगा. अच्छा, आप गौर करें, आप आज भी ये परिंदों में भी होता है कि एक परिंदा आपके घर के अंदर है ना, तो सबसे ऊपर वो अपना घर बनाएगा. ये नहीं होगा कि आपके बिस्तर में सोएगा, वो कभी भी नहीं सोएगा. अच्छा, वो ऊपर बनाएगा क्यों? कि आपसे सिक्योरिटी इसको चाहिए. तो सेम इस तरह होती है कि मेरे अंदर ये सर्वाइवल के लिए कुदरत ने रख के भेजी हुई है और ये चारों के अंदर है. ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप जब रात को सोते हैं आप कह नहीं मैं सोने लगा हूं तो दरवाजा खुला रहेगा. क्यों? ये फियर ऑफ डेथ है. ये इंसान, लेकिन मैं बोलूँगा फेयर ऑफ अननोन है रहते देन फेयर ऑफ डेथ. के बड़ी कोई आ जाए, बड़ी की हो जाए, वो हो जाए. मतलब कि हमें कंफर्ट चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. तो कंफर्ट के लिए सिक्योरिटी चाहिए, ये वो. ओके, आई एग्री, ठीक है. लेकिन लेट्स सपोज मैंने एक वीडियो देखी थी, प्रोटेस्ट की थी, ठीक है, अमेरिका में कहीं हो रही थी. वहाँ पे लाइक रोड पर ही शूटिंग चली है, वो चली, बंदा गोलियां चली दोनों तरफ से, बीच से मजे से ना डांस करते हुए जा रहे हैं. डांस करते हुए, मतलब अब फायरिंग चल रही है और वो यूं जा रहे हैं. मतलब मेंटल हालत उसकी खराब हुई है, जो कुछ भी हो. लेकिन इस तरह के भी लोग हैं ना कि जिन्हें मतलब बिल्कुल ही पता नहीं. मुझे एटलीस्ट सिक्योरिटी की तो है, उन्हें उसकी भी नहीं है कि जो है लगा हुआ है. उस तरह के भी लोग हैं ना. नहीं, ये देखें, ये तो एक समझ लें हमारे लिए एक आपकी जो जात है ना, क्योंकि आदिल से बातें होती रहती हैं. आपसे मुलाकात तो मेरी 1 या 2 हुई है. पहले दिन हुई थी, पहली दिन, उसके बाद आज हुई. असल में ना एक चीज और बड़ी होती है. ये तो आपका एक पूरा एक सब्जेक्ट है हमारे लिए. इस पर रिसर्च हमें करनी है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने नहीं आज तक देखा कभी भी ऐसा. क्योंकि अच्छा, दूसरी एक चीज बड़ी और होती है. अगर फर्ज करें मौत है, आ जाए, मैं कबूल कर लूंगा. लेकिन मैं क्यों नहीं कबूल करूंगा? क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं. जुनैद को मेरी जरूरत है, हानी को मेरी जरूरत है, आदिल को मेरी जरूरत है, वो छोटा आदिल का जो बेटा है उसको मेरी जरूरत है, मेरी वाइफ को मेरी जरूरत है. तो इंसान बेसिकली बाज का किसी और के लिए जिंदा रहता है. हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, फर्ज करें, तो फिर मेरे लिए आसान है. फिर तो छत से कूदना मेरे लिए आसान है. एक्सेप्शनल केस है. नहीं, ये मेरे लिए ये एक सब्जेक्टिव केस है. मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, देखूंगा. अच्छा, मेरे पास बेशुमार लोग आए बड़ी जिंदगी में. मैंने क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मेरा काम है लोगों को गाइड करना. लोग फोन करते हैं मुझे चीजें, तो मेरे साथ बहुत से लोग बातें करते हैं. तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये एक नया केस है मेरे लिए. सही. इस तरह बहुत सारे लोग हैं. और ये तो एक सिनेरियो हो गया. दूसरा ये है कि आपको ये लगता है इवेंचुअली हम सबसे फेयर ऑफ डेथ खत्म हो जाएगा. वो इस टर्म्स में अभी जिस तरह आप 100 साल पीछे चले जाएं, एवरेज एज कितनी थी? 20, 25, 30. लोग खाली लूज मोशन से मर जाते थे. अभी मेडिसिन एडवांस हो रही हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा लॉन्गर जी रहे हैं. तो जिस तरह ये मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, mRNA, DNA एडिटिंग, ये वो, और उन सब में मतलब जो थ्योराइज्ड है, जो लाइक अगर वो वंस वो उसकी टेक्नोलॉजी बन गई तो ये पॉसिबल होगा कि डेथ फैक्टर हमारी बॉडी से रिमूव करना, कि हम लोग ना बूढ़े होंगे ना मरेंगे, या मे बी आर्टिफिशियली हमारा कॉन्शियस कहीं और अपलोड कर दिया. तो मतलब वंस वो हो गया
تو 100-200 سال اس کے ہونے کے بعد ڈو یو تھنک ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہر لوگوں کے بیچ میں مطلب ڈیتھ کا فیکٹر ہی نہیں ہوگا, نہ وہ ہوگا نہ کچھ, اور مطلب پوری وہ ہماری جو بیسک فلسفی یا لیونگ اسٹائل ہے وہ پورا ہی الگ ہوگا, جس طرح ابھی تو یہی ہے نا کہ بچنا, سروائیول, وہ اس ٹائم فلی اندر لائک پہچانا ہی نہیں جائے گی. یہ چیزیں آپ کیا بڑی بات بتا رہے ہیں, لیکن یہ فلم میں تو اچھی لگی. نہیں, یہ جو ہے نا اس پہ ابھی جس طرح یہ ویکسین ہے mRNA ویکسین, مجھے ایگزیکٹلی سائنٹیفکلی یہ نہیں یاد آ رہا کیا ہو رہا ہے, لیکن بیسکلی ہماری جین ایڈیٹنگ کرتی ہے. تو مطلب جب یہ ٹیکنالوجی فل فنکشنل ہے, ابھی بڑی چیزیں انسٹیبل ہیں, لیکن ونس وہ اسٹیبل ہو گئی تو پھر آپ اگر پر نکالنا چاہو اپنی جسم میں آپ پر نکال سکتے ہو, کیونکہ ہمارے وہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے نا, تو مطلب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ پاسبل بھی ہے, خالی وہ ابھی بڑی چیزیں انسٹیبل ہیں, کچھ چیزوں پہ ورک ہو رہا ہے, لیکن مطلب وہ ہوتی ہے نا کہ تھیوری, ایک تھیوری ہوتی ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے ورک کرنی ہے, اونلی وی آر مسنگ دس, کہ میں بھی مطلب ایک اسٹوپڈ ایگزامپل دے رہا ہوں, ہمیں اتنی بجلی چاہیے, اتنی نہیں اویلیبل, ورنہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو مطلب جب وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی تو ہم ڈیتھ فیکٹر ریموو کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. لیکن میں دیکھیں جو انسان کا ڈیتھ فیکٹر ہے نا, دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دنیا کے اندر جس بیماری سے کسی کے والدین کا انتقال ہوا ہے نا, اگر کسی کا ہیپاٹائٹس سے انتقال ہوا ہے, کسی کے والد صاحب کا, یا اس کو فالج ہوا تھا, پیرالائز کر گیا, تو اس کی فیملی کے اندر وہ جتنے بچے ہوتے ہیں ان میں وہ فیئر موجود ہوتا ہے. لیکن یہ mRNA سے ہم ریموو کر سکتے ہیں ان کی وہ جو فیملی وہ ڈیزیز ہوتے ہیں نا, جو مطلب جین ٹو جین آ رہے ہوتے ہیں. RNA کی اور DNA کی بات کر رہے ہیں نا, اس کے اندر تو یہ ایسا ممکن ہوگا, آگے جا کے ممکن ہوگا, ابھی نہیں. ابھی تک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تو دنیا کی کسی بھی آپ سے نہیں, یہ جو فائزر کی ویکسین تھی نا, فائزر کی mRNA, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, لیکن جو جتنا مجھے کنفرم ہے, آئی کوڈ بی رانگ, یہ جتنا کنفرم ہے وہ بیسیکلی ہمارے باڈی سے وہ یہ جو ہمیں کرونا لگتا ہے نا, وہی فیکٹری ریموو کر دیتی ہے پرماننٹلی. تو وہی ٹیکنالوجی ہے جو ابھی ایڈوانس ہو رہی ہے. ہومیوپیتھک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, اگر فرض کریں کسی کو پاکس نکلا ہے فرض کریں, تو اسی پاکس سے ہی وہ لیتے ہیں, سکریشن لے کے اسی سے دوائی بناتے ہیں, اسی سے دیتے ہیں. اسی لیے بالمثل کہتے ہیں نا ہومیوپیتھی کو. انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ انہوں نے اسی سے مواد دیا ہے, اسی سے ہی اس کو کیا کہ اسی سے ہماری باڈی میں انجیکٹ کیا ہے. اس کی اور مثال دیتا نا آپ کو, کسی زمانے کے اندر جو پہلی ہماری جو بنائی گئی تھی نا یہ ویکسینیشن, تو یہ ایک بچی تھی جو پاکستان انڈیا کی ایک بچی تھی, یہ 1922 کا واقعہ ہے. اس نے اپنے بچی, اس کی ایک بیٹی تھی, اس نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی کو بھیجا. اس نے کہا کہ اگر یہ بچی میری مر گئی نا تو ہم سب لوگ خودکشی کریں گے. تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے, اس نے کہا جی مرتے ہیں لوگ. اچھا, اس سے پہلے ویکسینیشن نہیں تھی, یعنی لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے, لوگ مر جاتے تھے, آنکھیں نکل آتی تھی باہر, مر جاتے تھے لوگ, لیکن اس کا علاج ممکن نہیں تھا. یعنی کس کا, شوگر کا علاج ممکن نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے یہ جو بھینس کا ہوتا ہے نا پینکریاز, اس میں سے انجیکشن لے کے تو اس میں سے وہ نکال کے اس بچی کے اندر منتقل کر دیا, وہ والا, وہ بچی سروائیو کر گئی. صحیح. اچھا, آپ کو شاید علم ہے کہ جو دنیا میں سب سے پہلے کس بندے نے بتایا تھا آپ کو کہ جو شوگر والا بندہ ہوتا ہے اس کا پیشاب میٹھا ہوتا ہے؟ میں کہتے پاپا نے بتایا, میرے پاپا کو بھی شوگر ہے. یہ بتایا تھا جاوید بن حیان نے, ایک بہت اچھے جو ہے نا سائنسسٹ تھے. انہوں نے پہلی دفعہ چکھ کے بتایا تھا کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں, اس کے بعد اگر وہ نہ یہ بتاتا تو آج ہم کس حالت میں ہوتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے وہ انجیکشن لگتا ہے روزانہ اور میرے اندر وہ انسولین ڈالی جاتی ہے, اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے, میری اپنی ہے, کہ جو بات آپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے 10 صدی کے بعد, 5 صدی کے بعد, 20 صدی کے بعد, جیسے آج ہم اس زمانے میں نہیں ہے جو مولانا روم کا زمانہ تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, اس زمانے میں تو آج نہیں ہم, لیکن آگے آ چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلے 1000 سال کے بعد انسان کہیں پہنچ جائے. باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ایسے ہو جائے, لیکن ایک چیز سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے کبھی بھی. دنیا کا سب سے بڑا قانون پتہ کیا ہے؟ جی, لا آف چینج. کیا چیز؟ لا آف چینج. لا آف چینج. یہ دنیا کا سب سے بڑا قانون ہے. دیکھیں, وہ کسی نے اچھی کا بات کہی نا کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا. یہ 2 انسان ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا. صحیح. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشان کیسے.
اچھا کیا یہ جو ہمارے پاس قبریں ہیں اس وقت جی گریو یارڈ بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہیں, چاہے بابل کا ہو یا یہ ہڑپا کا ہو یا کسی بھی جگہ کا, مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو رہیں گے اور یہ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ یہ مرے ہوئے لوگوں کی ہے. اچھا دوسری بات ہے, اگر چلو میں تو نہیں مروں گا تو پرندے تو مریں گے, پودے تو مریں گے, لیکن انسانوں کا ڈر تو ختم ہو جائے گا. دیکھیے ایک منٹ, آپ نے پیٹ پالا ہوا ہے جی, آپ کے پیٹ کی موت ہو جاتی ہے آپ کے سامنے, تو کیا وہ فیئر آپ کے اندر نہیں آئے گا؟ وہ آئے گا. دوسری بات ہے کہ فیئر آتا کیوں ہے, سوال تو یہ ہے یہ فیئر کیوں آتا ہے ہمارے اندر؟ یہ ہمارے اندر ڈیفالٹ ہے. جی آپ دیکھیں, آپ پیدا ہوئے ہیں دو خوف لے کے پیدا ہوئے ہیں, اونچائی کا خوف اور اونچی آواز کا خوف, جی آپ کے اندر موجود ہے. اچھا آپ کے اندر اس وقت بھی موجود تھا جب آپ کی عمر 1 سال تھی, جب آپ کی عمر 6 مہینے تھی. میں عادل کے بیٹے کے اوپر نا کچھ ایکسرسائز کرتا رہتا ہوں, تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ 6 مہینے کے اندر باقاعدہ خوف موجود تھا. اور آج بھی میں نے دیکھتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں یہ بلی ہے, چھوٹا سا بچہ آتا ہے ہمارے وہ اپنا بلی کا, تو وہ نہیں پکڑتا اس کو. میں نے کہا کیوں نہیں, لے لو ہاتھ میں پکڑو, تو اس کے اندر یہ سروائیول موجود ہے. اچھا وہ جو میرے اندر خوف موجود ہے جی, وہ اس کو میں کسی نہ کسی طرح سے ایکسرسائز کرتا رہوں گا اس حالت میں بھی جب میں نہیں مروں گا. صحیح نہیں اس ٹائم شاید یہ ڈر ہو کہ بیٹری نہ ختم ہو جائے ہماری. فہد ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لیٹس سپوز ابھی آنے والے وقت کے اندر کچھ ایسا آئے گا جس کے اندر ہم سروائیور والا جو ہمارا یا فیئر آف ڈیتھ والا جو ہے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہم یہ سارا کچھ کر بھی رہے ہیں ان ٹرمز کہ ہم لیٹس سپوز آنے والے وقت میں کچھ چیز ایسی سوچ رہے ہیں کہ ہم سروائیول کر دیں گے ہر طریقے سے, فیئر آف ڈیتھ ختم ہو جائے گا, اینڈ اسٹل وی آر ڈوئنگ دیٹ فار ڈیو ٹو دا فیئر آف ڈیتھ. دس ون آئی ڈس ایگری, کیونکہ یہ سنس ہم لوگ یہ اس ٹیکنالوجی پہ ورک نہیں کرے, ہمیں لگتا ہے وہ اس لیے کریں کہ فیئر آف میں بھی وہ ڈیڈیکیٹڈ سائنٹسٹ ہیں, پوری زندگی انہوں نے ریسرچ کی, ان کے لیے اٹ از کائنڈ آف اچیومنٹ کہ وہ دے آر فائنڈنگ اے سولوشن ٹو اے پرابلم. ان کے لیے چاہیے یہ نہ ہو کہ فائنڈنگ ڈیتھ کیور, فار دم مے بی فائنڈنگ اے پرابلم ٹو اے سولوشن, اور اینی تھنگ دیٹ ایڈوانسز ان ورلڈ از گڈ فار آل آف اس. تو مطلب چاہے اس میں ڈیتھ کو سالو کرنا ہے, کچھ اور سالو کرنا ہے, ایز لانگ کچھ امپروو ہو رہا ہے, ہمارا کیا جا رہا ہے. لوگ پوری زندگی لگا رہے ہیں ہماری امپروومنٹ کے لیے, ہمارا مفت میں کام ہو رہا ہے. مطلب ابھی جتنے علاج ہیں وہ ابھی اتنے سستے اس لیے بڑے لوگوں نے مہنگے خریدے, پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے, یہ ہوئے وہ ہوئے, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم سب کا فائدہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایونچولی ڈیتھ کا فیئر ختم ہو جائے گا. اینڈ ہماری جو اسپیشلی ابھی جس طرح آٹومیشن آ رہی ہے, ابھی سیلف ڈرائیونگ کارز آ رہی ہے, وہ تو مطلب جابس بھی جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ جو ہیں جو وہ جابس وہ لو لیول پر ہے اینڈ ریپیٹیبل جاب ہیں, وہ روبوٹس کور کر لیں گے. اینڈ جو تھنکنگ کی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو مطلب انسانوں کی جاب میں ریکوائرمنٹ ویسے اتنی نہیں رہنی. تو آئی تھنک جو ہمارا ایونچولی کلچر شروع ہونا ہے, ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ بڑا ہوگا, کمائے گا, یہ وہ کرے گا, تب مور لائک ہونا ہے ٹو لیو یور لائف, کیونکہ موسٹ چیزیں تو روبوٹس اینڈ اے آئی نے کور کر لینی ہے. موسٹ لائکلی یونیورسل بیسک انکم بھی ہونی ہے. تو آئی تھنک فیوچر میں ایسا ٹائم آنا ہے جب ہم سب کا ہوگا, بڑے ہوں گے, مجھے اس چیز کا شوق ہے, یہ کرنا ہے یا یہ گھومنا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, انسٹیڈ جو ابھی ہوتا ہے مین سروائیول کہ ہمیں پیسے کمانے ہیں, یہ کرنے وہ کرنے. بیچ میں آئی تھنک ایشو بھی آئے گی جب یہ روبوٹکس اینڈ اے آئی پہ سب ٹرانسفر ہوگا, لائک ہماری ٹیکسی سسٹم اور ڈرائیونگ سسٹم, کتنے سارے ڈرائیور ہیں سب آٹومیٹڈ, وہ سب لوگ جابس کے لیے کہاں جائیں گے. بٹ ڈونٹ یو تھنک ابھی اس طرح یا کروکوڈائل تھی جو ٹورٹوائز ہے نا وہ تو زیادہ سے زیادہ 500 سال زندہ رہتا ہے. ایک مثال ہے نہیں, اگر آپ جرمس میں چلے جائیں تو آئی تھنک ٹارکیڈریٹس کچھ اس طرح نام ہے, وہ لوگ آئی تھنک بلینز آف ایئر سے زندہ ہیں. اٹ از لائک کائنڈ آف بیکٹیریا ٹائپ. میں آپ کو میں بتا رہا ہوں, چلو بیکٹیریا تو دور کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ زندگی کی بات ہے. یہ آپ جو ارتھ وارمس ہوتے ہیں ان کی موت نہیں آتی, آپ کو پتہ ہے ان کو کوئی موت نہیں آتی. کنگ کی موت نہیں آتی, ارتھ وارمس کی موت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر ان کے 247 حصے بنا دیے جائے, سلائس بنا دی جائے, تو یہ سارے گرو کر جاتے ہیں. ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے جینز لے کے انسانوں کے اندر منتقل کرتے ہیں. اچھا, تو وہ جو موت کا تصور ہے جو ہمارا موت آتی ہے ہمیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا ہم جب چاہے ینگ ہو جائیں, یہ اب ریسرچ ہو رہی ہے, میں اس کو پڑھ رہا تھا, امریکہ کی یونیورسٹی نے اس کو ریسرچ کر رہی ہے کہ ورلڈ جو ارتھ وارم ہے اس کے کچھ ایسے جینز لے کے انسان کے اندر منتقل کر دیے جائے تاکہ وہ جوان رہے ہمیشہ کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی نا میں نے جو چیز دیکھی ہے نا وہ یہ ہے
کہ جو میرے اندر جو میری بناوٹ ہے نا، میری جو فارمولیشن ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو ڈیفالٹ ہے میرے اندر، اب میں ان کو تو چینج نہیں کر سکتا. کیسے کریں گے آپ؟ فرض کریں کہ آپ کے ڈی این اے کے اندر ہے. جان میکین کی لائن بڑی اچھی ہے، وہ کہتا ہے وٹ از دا مین؟ دی کمبینیشن آف ہیبٹس پلس ڈی این اے. دو ہی چیزیں انسان کے پاس ہیں، یا اس کے ہیبٹس ہیں یا اس کا ڈی این اے. جیسے مثال ہے، ہمیں راجپوتوں کو انگریز فوج میں لیتا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ لڑائی والے لوگ ہیں، یہ جھگڑے والے لوگ ہیں، یہ کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں. اور آج بھی دیکھیں کہ آپ کے اسمبلیوں میں چلے جائیں، آپ کے مقدمات دیکھ لیں، سارے کو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ راجپوت ہیں. ان میں آپ کو سید بھی نظر آئیں گے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل اچھا یا بلوچ ہوں گے وہ، یا پٹھان ہوں گے وہ، کیونکہ یہ والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل اپنی فیملیوں میں شادی کرتے ہیں اور ان کے جینز آپس میں چینج نہیں ہوتے. اچھا جن فیملیز کے اندر جینز چینج ہوتے رہتے ہیں مسلسل، ان کے اندر یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر، یہ زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے یہ ہے کہ جو میرے ٹریٹس میں قدرت نے رکھ کے دیے ہوئے میرے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کو چینج کرنے میں مجھے آج بھی، آپ دیکھیں آپ اور میں سب لوگ 7.5 کروڑ سال پہلے بنے تھے، لیکن آج میں ہم نے کتنا کچھ چینج کر لیا اپنے آپ. نہیں میرے خیال سے بہت کچھ چینج ہو گیا، میرے خیال سے بہت کچھ چینج ہو گیا. نہیں دیکھیں، میری زندگی کی سہولتیں چینج ہو گئی ہیں، میرے پاس موبائل آ گیا ہے، میرے پاس اینک آ گئی ہے، دیکھو وقت کے حساب سے میں نے چیزوں کو بنا لیا نا، لیکن میں اندر سے ویسے ہی ہوں. ایک مثال ہے، وہ اندر جو میرے نفس کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ فجورہ و تقویٰ ہے رکھا ہوا ہے کہ مجھے اچھائی ہی کرنی ہے. انبیاء علیہ السلام بھی میرے لیے آئے، صالحین بھی آئے، مجھے خود بھی پتا ہے کہ مجھے اچھا ہی کرنا ہے، مجھے نیک لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو کیا آج بھی سب کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں. اچھا امریکہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، بڑی یونیورسٹیز ہیں، بڑا کام کیا انہوں نے، ان کے پاس دنیا کے مہنگے ترین ٹرینرز ہیں، مائنڈ سائنسز کے بھی، دوسرے بھی بڑے بڑے سائیکالوجسٹ ان کے پاس موجود ہیں. تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا؟ نہیں. آج وہاں پہ بھی کبھی بجلی چلی جائے تو کیا ڈاکہ نہیں پڑتا؟ وہاں پہ پڑتے ہیں، اسٹور خالی ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ یہ چیز میرے اندر موجود ہے، اور جو چیز میرے اندر موجود ہے میں نے اس کو ایکسپریس کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہی کرنا ہے. وہ جو چیز میرے اندر رکھی ہے اب اس کو میں کیسے چینج کروں گا؟ وہ نہیں کر سکتا. آئی تھنک وہ اوور جنریشن چینج. مجھے ویکسینیشن دیکھیں، ویکسینیشن جیسی مرضی مجھے لگا دیں، کیا وہ اب یہ ویکسینیشن جو بھی ہمیں دی گئی ہے کیا وہ میرے اندر کی جو کیس ان کو چینج کیا انہوں نے؟ کیا وہ تو ویسے ہی ہے. ہاں مجھے مخصوص حصے میں چینج کیا انہوں نے کہ اگر یہ والے جینس میرے اندر، یہ والی وائرس میرے اندر منتقل ہو جائے گا تو اس کو مارنے کے لیے تیار ہے. صحیح. اچھا دوسرا، آپ کے خیال کے مطابق جب ہم کوئی بھی ویکسینیشن لیتے ہیں جی تو کیا وہ اس بیکٹیریا کو، وائرس کو، پیراسائٹ کو مارتی ہے اندر؟ جہاں تک آئی تھنک وہ آپ کو انفیکٹ کرتی ہے پہلے، اس سے پھر مجھے فل پروسیس نہیں یاد آ رہی، لیکن آئی تھنک وہ آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں اسی وائرس سے. جو یاد رکھیں نہیں کرتے، آپ کے اندر قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے جس سے آپ امیون مقابلہ کرتے ہیں، امیون سسٹم. لیکن وہ آئی تھنک جو اینٹی بیکٹیریل میں اینٹی بیکٹیریل آپ لے لیا آپ نے، تو کیا اینٹی بیکٹیریل وہ آپ کو جا کے وہ اینٹی بائیوٹکس کو مارے گی؟ جا کے بیکٹیریا نہیں مارے گی، اس کا کام نہیں ہے یہ والا. اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے آپ کے اندر امیون سسٹم کو بڑھا دینا ہے کہ وہ آپ کو انفیکٹ نہ کرے. جی بس. جی وہ تو میں یہ بول رہا تھا کہ مطلب وہ آئی تھنک ویکسین پہلے آپ کو جس چیز کی ویکسین لی ہے اس سے پہلے آپ کو انفیکٹ کرتی ہے جسٹ ٹو. ہاں یہ جو میں یہ بول رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں ویکسینیشن کی بات، جی میں کر رہا ہوں کہ اگر اچھا سوری باڈیز میں نے کوئی لے لی ہے، فرض کریں کوئی چیز میں نے لے لی ہے جی، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ میرے منہ تو چیز کو اندر جا کے تباہ و برباد نہیں کرے گی، وہ صرف اور صرف کیا کرے گی؟ میرا امیون سسٹم بڑھا دے گی، جس سے میں اس سے بچ جاؤں گا. کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک نہیں آئی تھی، ویکسین نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ اس سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ صرف وہی دوائیاں لے رہے تھے جس سے ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے، تھوڑا سا بوسٹ. صدیوں سے جو کھا رہے تھے ہم جو صدیوں، دیکھیں آپ مجھے مثال دے رہا ہوں، آپ کے کچن میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں، جی آپ کے کچن میں پڑی ہوئی چیزیں یہ صدیوں سے، کروڑوں سالوں سے آپ کے ساتھ ہے. آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ مرچ کون لے کے آیا تھا آپ کے کچن میں؟ نمک کون لے کے آیا تھا؟ اچھا ہلدی کون لے کے آیا تھا؟ نہیں. اس سے مراد ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے آپ کے کچن میں پہنچائی. جی اچھا نکال کے دکھائیں مجھے ذرا، آپ گھر سے نکال کے دکھائیں، کبھی نکال نہیں سکتے آپ.
ہر گھر میں آپ کو ملیں گے. کیونکہ میں رات کو جب بھی کسی خاتون کو کہتا ہوں کہ سونف آپ کے پاس ہے تو کہتے جی ہے. اچھا الائچی ہے؟ جی الائچی بھی ہے. نمک ہے؟ نمک ہے. اچھا پانی ہے؟ ضرورت ہے ہر بندے کی, ہر گھر کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے یہ جتنی چیزیں آج میرے پاس موجود ہیں, میں حقیقت آپ کو بتاؤں, کورونا سے بچنے کا بہترین طریقہ تھا کہ آپ کے کچن میں رکھی ہوئی چیزیں, صحیح, لیکن ہمیں خوف تھا اندر, مار خوف رہا تھا. یاد رکھیں سانپ کے اندر 1% سانپ ہوتے ہیں جو کاٹتے ہیں, 2%, باقی 98% کاٹتے نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی انسان کو خوف سانپ لڑ گیا وہ مرنا شروع ہو جائے, کیونکہ اس کو خوف مار رہا ہوتا ہے. ویکسینیشن سے میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ میں جب دیکھتا تھا اٹلی کے اندر لوگ مرتے, جرمنی میں مرتے, وہ دیکھتا اچھا وہ گاڑی سے نکل کے اور نیچے تڑپ رہے ہیں. میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ایسے کبھی بھی کوئی بیماری نہیں آتی انسان, وہ سب ڈرامے تھے کہ گاڑی میں سے لوگ نکل رہے ہیں اور وہ مر رہے ہیں. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. کرونا ایسی مرض تھا ہی نہیں جو لوگوں کو ایسے مارتا ہو. وہ سارا بنائی ہوئی فلم تھی. وہ ویکسینیشن بیچنے کے لیے کر رہے تھے, وہ خوف پیدا کر رہے تھے. دنیا میں یاد رکھیں اس وقت 2 ہی خوف دکھ رہے ہیں, یا موت کا خوف یا زندگی کا خوف. اچھا زندگی کا زندگی کا خوف یہ بیچے نہیں جا رہی ہے. جتنی میڈیسن کیا ہے زندگی کا دونوں طرح سے. موت کے خوف کی وجہ سے یہ فیئر کارپوریٹ ہے, یہ دور سارے کا سارا. ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی, لیکن میں اس کی ایک بات بتاتا ہوں. آج بھی زکام سب کو ہوتا ہے نا, زکام کی میڈیسن آپ کو زیادہ ملے گی. میں آپ کو ایسی بہت سی بیماریاں بتا سکتا ہوں جس کی میڈیسن نہیں ہے. کیوں؟ اس پہ ریسرچ ہی نہیں کی یونیورسٹیز نے. کیوں نہیں کی؟ پیسہ زیادہ لگتا ہے, اور پیسہ ہونا حاصل کچھ نہیں, کیونکہ دنیا میں ایک ہی تو بندہ ہے وہ بیمار. کیا اس کے لیے تمام یونیورسٹیاں سارا پیسہ اپنا لگا دیں گی؟ نہیں لگائیں گی کبھی. زکام پہ, بخار پہ سارا پیسہ ان پہ ہوتا ہے, ان پہ لگاتے ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ایک بندہ ہے. کوئی بندے کو اچانک کوئی ایسی موت آ جائے نا, کوئی ایسی بیماری آ جائے, اور آپ اس کو کہے جی, ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میری ایک کلائنٹ ہے, خاتون ہے وہاں کی, انگلینڈ کی. اس نے کہا کہ مجھے فائبرومیلجیا ہے, ایک بیماری ہوتی ہے فائبرومیلجیا. اس میں انسان کی پوری باڈی میں درد ہوتا ہے. انسان چل پھر نہیں سکتا, اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے وہ چلے گا اس کی ہڈیاں بروکن ہو جاتی ہیں, گر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہے, تو میں نے پوری دنیا میں ڈھونڈے کہ کتنے کے لوگوں کو ہے. پتہ لگا کہ 15 یا 20 لوگ ہیں جن کو ہے, ان میں سے 8-7 مر چکے ہیں وہ لوگ. اچھا میں نے کہا کہ اس کے اوپر ریسرچ کوئی نہیں ہو رہی, تو پتہ چلا کہ کوئی ریسرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں تیار ہے کہ یہ بیماری میں ہم نے 8 بندوں کو اتنے سارے پیسے لگا دینے. اگر یہ بہت سے لوگوں کو دیکھیں, اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 65 لاکھ لوگ مرے تھے کورونا سے, 65 لاکھ, اور تقریباً پاکستان میں بھی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مرے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اب یہ اتنی تعداد ہے, اگر نہ مرتے تو میں دیکھتا کہ ویکسینیشن تیار ہوتی. ابھی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کی ویکسینیشن انسان نے تیار نہیں کی ہے, حالانکہ وہ کر سکتا ہے, کی نہیں انہوں نے. اس لیے نہیں کہ جو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں نا بڑی بڑی, یہ پورے ایک جن ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بتائیں صحیح اس میں سے ہمیں آنا کیا ہے, کیونکہ یہ سارے کا سارا دنیا جو ہے یہ سارا ایک بزنس بن گیا, بزنس ہے, کارپوریٹ ورلڈ ہے. ہاں صحیح. تو اچھا ہم لیٹس گیٹ بیک فرام دا ایکسیپشنل کیس کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے جو زیادہ. یار مجھے 1 منٹ دے دو, آپ لوگ کنٹینیو رکھیں. کوئی بات کریں جی. اچھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹس بی فیئر آف ڈیتھ ہے, اور فیئر آف ڈیتھ کی وجہ سے میں آپ کو بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زیادہ تر آپ کو کیسز کس طرح کے آ رہے ہیں؟ میرے پاس تو کرونا کی وجہ سے بے شمار کیسز آ رہے ہیں, خاص کر جو لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا نا, ڈیتھ کا خوف. دوسرا ان کے بزنسز خراب ہو گئے, کیونکہ وہ اس دوران بہت سے لوگوں نے اپنی چینز ختم کر دی, بزنس خراب ہو گیا. امریکہ, کینیڈا, فرانس, جرمنی, اٹلی, ان ملکوں کے اندر لوگوں کے بزنس خراب ہو گئے, ختم ہو گئے. اس کی وجہ سے اس وقت لوگوں کو زیادہ پرابلمس ہے. دوسرا ہے کہ جو خوف آیا تھا نا ایک, اس وقت ان کے ریلیشن کی بڑے پرابلم آ گئے لوگوں کے اندر. اچھا خوف کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں آف شوٹس انسان کی باڈی میں شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ
1000 لوگوں کے اوپر ایک سائیکیٹرسٹ موجود ہے. اچھا 85,000 کے اوپر ایک سائیکیٹرسٹ موجود ہے. اور دوسرا حکومتوں نے لوگوں نے کام ہی نہیں کیا اس کے اوپر. اس شعبے کو کسی نے لیا ہی نہیں. یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں کسی جگہ پہ بھی اس پہ ریسرچ نہیں ہو رہی. 85,000 پوری دنیا میں نہیں, پوری دنیا کا جب آپ ڈیٹا لیتے ہیں تو 85,000 لوگوں کے اوپر ایک ہے. اگر ہم اپنے ایریا میں آتے ہیں ود ان پاکستان, ہمارے تو 3-3.5 لاکھ لوگوں کے اوپر ایک آدمی ہے. اور دوسری بات ہے, دوسرا ہے کہ اس کے ریٹس بہت ہیں. صحیح. اور انہوں نے یہ جو ہمارے ہے نا آج کل جو یہ پاکستان کے اندر جو یہ بنا ہوا ہے, یہ کارڈ بنا ہوا ہے جو ہمارا ہیلتھ کارڈ, اس کے اوپر وہ ہے ہی نہیں. جو ذہنی مریض ہیں اس کو انہوں نے کوریج نہیں دی ہوئی. اس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ کیا جو مجھے لیٹس سپوز کے ایشوز ہیں, برین کے ایشوز, نیورو ایشوز, کیا وہ سیم سائیکو ایشوز ہیں میرے؟ نہیں, یہ الگ ہے. یہ جو تو برین کے ایشو ہے نا, برین کے ایشو سے مراد یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں آپ کا برین اس قسم کے کیمیکلز پروڈیوس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کو لکھ دیں گے رپورٹ کے ذریعے اور آپ نے وہ بازار سے لے کر کے استعمال کر لینے اور پورے ہو جانے کچھ دنوں میں 8 دن 15 دن. اچھا, دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلم. ٹھیک ہے. مثلاً فرض کریں کہ آپ سانپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو برا لگتا ہے سانپ. اچھا, یہ کیوں برا لگتا ہے؟ اچھا, آپ کسی جانور کو دیکھتے ہیں, زو فوبیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں, بہت سے لوگوں میں کلسٹروفوبیا ہوتا ہے, کسی میں نیکٹروفوبیا ہوتا ہے, کوئی رات کو اندھیرے میں سوتے ہیں, کچھ لوگ رات کو بتی جلا کے سوتے ہیں. تو یہ فیئرز ہمارے اندر بے شمار ہوتے ہیں. یہ 5,000 ہیں. اچھا, یہ نہیں ہے. اور کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ فیئر نہ ہو. صحیح ہے. کس کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بوڑھا نہیں ہونا, ان کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کے اندر غربت کا ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو جوڑتے ہیں, ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے غریب نہ ہو جائے, اس حالت میں نہ چلے جائیں. یعنی اگر آپ کسی بھی فیئر کو بیک کیلکولیٹ کریں گے تو وہ موت پہ جاتا ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ لوگوں کو پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو ہم قبروں پہ نہیں جاتے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں قبروں پہ جانا پسند نہیں کرتی. میں کہ مذہب کی بنیاد پہ کہتی نہیں سر, ڈر لگتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی ہے اور مٹی ڈلی ہوئی ہے اس کے اوپر. صحیح. اور وہ باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ جو اچھا تنگ جگہوں کے اوپر بے شمار آپ نے لوگ دیکھیں گے جو لفٹ میں سفر نہیں کرتے. ہاں. اچھا, بہت سے لوگ ہیں جو کھلے پانی میں نہیں جاتے نہانے کے. میں جیسے کھلے پانی سے مراد مجھے سمندر کے پانی میں نہانا ان کو اچھا نہیں لگتا. ہاں. اچھا, بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ واش روم میں تو نہاتے ہیں جا کے, لیکن دروازہ ان کا کھلا ہوتا ہے. ایسے ان کو کنڈی لگانا پسند نہیں, وہ ان کے اندر یہ ڈر موجود ہوتا ہے. گھٹن. اچھا, کئی بہت سے لوگ آئے گے. میرے پاس ایک بڑی عجیب سی خاتون نے ایک دن مجھے فون کیا کہ نہیں سر میرا یہ پرابلم ہے. کہ اچھا, تو وہ 20 سے 22 تک وہ نہاتی تھی دن میں. اچھا, میں نے کہا تم کیوں نہاتی ہو؟ اس نے کہا موٹر سائیکل کی آواز آتی ہے نا تو میرے نزدیک یہ کہ یہ شیطان کی آواز ہے. اچھا, اب میں اس وقت تک نہاتی رہوں گی جب تک کہ اذان نہیں ہو جائے گی. اب اذان ہوگی تو میں باہر نکلوں گی, پھر موٹر سائیکل کی آواز آئے گی, پھر مجھے نہانے جاتی. اور اس کا کلر میں دیکھ رہا تھا, بالکل خاتون وائٹ ہے. اس کے والد صاحب لندن سے لے کے آئے تھے اس کو. تو میں نے تحلیل نفسی کے ذریعے اس کو جو ہے نا خاتون کو وہ میں نے ٹھیک کیا. میں نے کیا کرنا, اللہ نے کرنا تھا. ہاں بالکل. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جو ہم لوگوں کو اس کے ذریعے کرتے ہیں, وہ اپنا میڈیٹیشن. ہم کوئی ایسی میڈیسن نہیں دیتے لوگوں کو, لیکن کیونکہ انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے کہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہم اس کا ایک ایک کر کے برن کرتے رہتے ہیں, نکال کے برن کرتے ہیں, اور اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو. صحیح. اچھا, اس میں نا ابھی تک ایک چیز کو ہم نے غور نہیں کیا. ہم نے سائیکیٹرسٹ کی بات بھی کر دی ہے, سائیکالوجسٹ کی بات کر دی ہے, لیکن ابھی تک ایک شخص کی بات نہیں کی, وہ بابوں کی بات نہیں کی. صحیح. بیسیکلی ہمیں ایک شخص چاہیے جس کو کیتھارسس کر سکے, ہم اس سے بات کر سکیں, ہم اپنے نقصانات کی, اپنے فائدوں کی, اپنی اچیومنٹس کو بتا سکیں. اچھا, وہ آپ کا بڑی ہو سکتا ہے, کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے, کوئی دوست ہو سکتا ہے, کوئی بابا ہو سکتا ہے, کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے. اچھا, ڈیروں میں جب جاتے تھے لوگوں کے, میں عجیب سے آپ کو بات بتاتا ہوں. اشفاق صاحب بتاتے ہیں, ہمارے استاد تھے, کہ اشفاق صاحب کو ایک بڑی سی بات بتاتے ہیں. کہتا ہے جی میں نے نا جمعہ پڑھا ایک دن, جمعہ پڑھ کے تو میں نکلنے لگا, تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی. اس میں یہ تھا کہ جب جمعہ پڑھ لیا کرو تو زمین کے اوپر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو میں نے کہا کہ یہ فضل کیا ہوتا ہے؟ تو میرے اس نے نا بریکٹ میں بتایا
کہ جی فضل سے مراد روٹی پانی یہ کھانا پینا. کہتا ہے میں وہاں سے نکلا ہوں اور میں نے کہا کہ کیا یہ فضل یہی ہو سکتا ہے؟ فضل تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو چٹکا آٹا دے دوں. فضل تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو میتھ پڑھا دوں میں. فضل تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچاری یتیم بچی ہے اور وہ اسکول نہیں جا سکتی تو میں اس کو اسکول چھوڑ کے آؤں. تو کہتا ہے جی میں نے ایک دن سوچ لیا یہ کہ اچھا میں نے ایک دن میں جلدی میں تھا تو مجھے میرے استاد نے پوچھا تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ اس نے کہا جی میں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آج جمعہ ہے تو اگلی نماز سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے نا فضل تلاش کرنا ہے. تو میں کہتا جی وہاں چلا گیا اور میں جلدی جلدی کر رہا تھا. تو کہتا ہے میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا بابا جی یہ فضل جو ہے یہ مغرب عصر اور اس کے درمیان میں ہوگا یعنی جمعے کی نماز میں؟ اس نے کہا نہیں یہ 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے فضل. تو کہتا جی شکر ہے میرے ذہن میں آیا تو میں جلدی سے اپنے کاموں میں لگ گیا. اصل کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بابے اللہ والے ہوتے ہیں نا اللہ والے بابے, اچھا یہ بہت اعلیٰ درجے کے سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, یہ بہت اعلیٰ درجے کے, کیونکہ ہمارا ایک پرابلم ہے ہم انسان کو اس وقت اندھا دیتے ہیں مرے ہوئے کو, ہم اپنی زندگی میں نہیں دیتے. اشفاق صاحب ایک بڑی اچھی بات بتاتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص مجھے ملنے کے لیے آیا تو بہت سارے پھول لے کے آیا. تو کہتے جی میں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے پھر بھی میری قبر پہ ڈالو گے پھول؟ انہوں نے کہا جی بڑے پھول پاؤں گے تھوڑے ایسے بڑے پھول پاؤں گے. انہوں نے کہا یار اس پھلاں میں میں نے 2-4 پھول آج بھی دے دے. سوال یہ ہے کہ وہ جو بابے ہیں معاشرے کے اندر یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی انگلش معاشرے ہیں, خاص کر امریکہ ہے, انگلینڈ ہے اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں, ان میں آپ کو زیادہ لوگ سائیکولوجیکل سائیکوسمیٹیکل فٹ نظر نہیں آئیں گے. اچھا نہیں نظر آئیں گے. اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے وہاں پہ فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہوا ہے, وہ کسی کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے. مجھے ایک مثال آپ کے سامنے ہے, جنید ہے نا وہ بیمار ہوا ہے, یہ یورپ میں کہیں ہوتا تو یہ آپ کو ذمہ داری نہیں ملی, اسٹیٹ کی ذمہ داری, اور اسٹیٹ نے اس کو ٹھیک کر دینا تھا. اسٹیٹ نے ٹھیک نہیں کرنا تھا, بس کیئر کرنا, بس وہ کیئر کرتے رہتے بس صدیوں تک. اسی لیے یہ جو معاشرہ ہے نا جس کے اندر ہم رہتے ہیں, یہاں پہ خاندان کا معاشرہ ہے, یہاں پہ فیملی سسٹم موجود ہے, اور یہاں پہ بھی ٹوٹتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ یہ سسٹم. اور اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ اس ٹائپ کے نہیں بندے ملیں گے. یہاں پہ آپ ایک بندہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا, 24 گھنٹے میں کچھ نہیں کرتا, کوئی کھانا نہیں پینا نہیں کچھ نہیں رہنے دے, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو سائیکولوجیکل فٹ نظر آئے گا. صحیح, کیونکہ اس کی فیملی اس کو سپورٹ کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح. فات کو 1 پیج پہ لے آتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ سائیکالوجی سائیکیٹرسٹ اور یہ, دین وی ایڈیڈ بابے. بابے مینس اسپرچل دوز جو کہ اسپرچولی پریکٹس کر رہے ہیں. تو کیا ان کے تھرو بھی جو سائیکالوجیکل ایشوز ہیں سائیکوسمیٹک ایشوز ہیں کیا ان کو بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سو وی ور آن دس. تو بیچ میں اسد کو بھی ایڈ کرتے ہیں. اسد ہیز نو ورڈز ان دس. تو اسد ہم ایڈ یہ کرتے ہیں, آبزرور ہے, دیکھتے ہیں کہ آپ کو غلط لفظ تو نہیں استعمال کر رہے, وہ ایڈٹ کرتا ہے, کین آبزرور. اچھا اسد سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اسد you have gone through the pandemic as well like us, you were not on Mars. تو آپ کو کوئی ایسی ایشو آیا, ایسا کوئی سائیکالوجیکل ایشو یا کوئی اس دوران کرونا کے دوران؟ نہیں, کرونا کے دوران سائیکولوجیکل ایشوز اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ ایک اس ٹائم جاب تھی, گھر بیٹھ کے پیسے آ رہے تھے تو اس میں ٹینشن نہیں تھی. تو آپ سمجھیں گے کبھی ابھی کچھ اور وقت چلنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جیسے مطلب پینڈیمک کا لاک ڈاؤن اور یہ ساری سچویشن تھا تو ابھی تو ریزائن کر دیا ہم, عادل اور میں بزنس میں آ گئے اور پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا. تو یہ اس وجہ سے مطلب بزنس رہنے کی وجہ سے, بزی رہنے کی وجہ سے سائیکولوجیکلی اتنا افیکٹ مجھے نہیں ہوا. ادر دین لیکن کوئی آپ کو یہ تھا فیئر ہو, کوئی فوبیا ہو, ایک جو تھوڑا سا آپ کہہ لو کہ فیئر آف ورجنٹی, وہ ابھی تک نہیں گیا, فیئر آف بینگ انمیرڈ. تو اس میں فیئر آف انمیرڈ. اچھا, اس کے اندر یہ تھا کہ جو اس دوران مجھے تو ایسا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز فیل نہیں ہوئے, لیکن یہ تھا کہ گھر رہ رہے کے جو ہے نا تھوڑی سی گھر والوں سے لڑائیاں کافی شروع ہو گئی تھی. اچھا, مطلب کسی نہ کسی بات پہ یہ بات, یہ بلکہ بات ہم ایڈ کرتے ہیں کہ ہم جتنا عرصہ گھر پہ رہے نا, ہو سکتا ہے کہیں پہ پیار محبت بڑھ گئی ہو,
اوبیسلی اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ کرونا ختم ہونے کے 9 ماہ کے بعد ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے بچوں کی ہوئی ہے. تو کیا اس کے علاوہ بھی ایسے ایشوز بڑے ہیں کہ فیملی میں؟ مجھے لگا کہ فیملیز کے اندر نا ایک تو پہلے بہت زیادہ گیپ تھا, مطلب کوئی صبح جا رہا ہے شام کو آ رہا ہے, تو درمیان میں تو لڑنے کا ٹائم نہیں تھا, 9 گھنٹے کا ٹائم جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا. تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ فیملی بس 3-4 گھنٹے ٹھیک ہے سکون سے آپس میں رہ لیے, اور لو جی اگلا دن شروع ہو گیا, وہ صبح پھر نکل گیا کھانا ناشتہ. ہاں بلکہ یہ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپس میں ریلیشن آپس بہت زیادہ بڑھ گئے. تو شروع کے 4-5 دن 10 دن تو چلو مزہ آیا, اچھا یار فیملی کھٹی ہو گئی, یہ سارا کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد جب وہ پرماننٹ ہو گیا نا کہ ہم گھر ہی بیٹھے ہیں سارے, جا ہی نہیں رہے, کوئی بزنس ہی نہیں, کہیں پہ نکلنا نہیں ہو رہا, اوپر سے فیملیز خود بھی نہیں نکل پا رہی تھی, مطلب کہاں پہ کہیں بھی جانے کی آؤٹنگ ویسے بند تھا سارا. تو یہ بہت زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے بھی نئے قسم کے ایشو سامنے ہیں. اس کے بارے میں لیکن ایک چیز ہے, میں نے جو چیز محسوس کی ہے اور ایک پازیٹیو چیز محسوس کی وہ یہ تھی کہ ساری فیملی ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. بالکل. اور ہمارے گھر میں اکثر بات ہوتی تھی, میری بیٹی میں بھی, عادل میں بھی, اور جنید ذرا کم ہوتا تھا, وائف مذہبی اور دین میں زیادہ, نمازوں میں زیادہ وقت گزارتی تھی. ایک چیز میں نے دیکھا تھا کہ ہم کوئی ایک موضوع چھیڑتے تھے. مثلا جو میری بیٹی ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو وہ جب بھی کسی جسم کی بات کرتی ہے یا کسی بیماری کی بات کر رہی ہے, عادل جو تھا یہ ایک ایڈوکیٹ تھا, یہ ایک وکیل تھا, اس حساب سے بات کرتا تھا. اچھا میں ایک سائیکولوجیکل بات کرتا تھا. اچھا ہمارے اندر ایک بڑی ہی ہیلتھی قسم کی میں دیکھتا تھا کہ ڈبیٹ چل رہی ہے, بڑی ہیلتھی ڈبیٹ چل رہی ہے, ہم سیکھتے تھے. اچھا جس کے پاس جو بھی نالج تھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنے کام میں چلا گیا, آنی اپنے کام میں چلی گئی, بیٹا اپنے کام میں چلا گیا, سارے لوگ, اچھا ہمیں موقع نہیں ملتا تھا. اچھا یہ ایک بہت بڑی پرابلم اس وقت پیدا ہوئی ہے, جو میں عادل سے کہہ رہا تھا کہ پیدا یہ ہو رہی ہے کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ سب لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں رات کے کسی لمحے میں بیٹھ کر کے وہ ایک سٹوری سناتے تھے, ماں سنا رہی ہے, باپ سنا رہا, اور سب لوگ سٹوری سن رہے ہیں اس سے. پھر آہستہ آہستہ ہم نیند میں چلے جاتے تھے, یا جیسے ہی ہماری برین کی فریکوینسی جو ہے لو ہوتی تھی, بیٹا سے الفا پہ, الفا سے تھیٹا پہ, تھیٹا سے ڈیلٹا پہ سے, اور ہم نیند چلے جاتے تھے. اچھا ہم سٹوری سنتے تھے اس زمانے میں. اچھا سٹوریاں ختم ہو گئی, اب کیا ہوا کہ ٹی وی آ گیا. اب ٹی وی پہ کیا ہوتا ہے, پہلے فلمیں آئی پھر ٹی وی آ گیا. اب ٹی وی پہ کیا ہے کہ ٹی وی کی اسکرین ہے, سب لوگ گھر والے اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا وہ بھی ختم ہو گیا وقت, اب آ گیا یہ موبائل. اچھا موبائل کی وجہ سے سب لوگ اپنی پسند کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. کسی کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز پسند ہے, کسی کو کچھ اور پسند ہے. اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی خوشی میں جی رہا ہے ایسے, اور وہ خوش ہے کیونکہ وہ چیزیں اپنی مرضی کی دیکھ رہا ہے, اور ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا اس کو اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میری وائف ہے, وہ میرے لیے تیار کر کے لائی ہے وہ اپنی صبح کا ناشتہ میرے کمرے میں. اچھا عادل کے کمرے میں. اچھا بیٹے کے میں نے کہا تو اب یہ جو آپس کے اندر ریلیشن ہے تو ختم ہو گیا. وہ جو آپ کے اندر ایک کنیکٹیوٹی تھی, جو فائبر جوائنٹس تھا, وہ تو ختم ہو گیا آپ کے اندر. صحیح. اور یہ آہستہ آہستہ یہ معاشرہ بالکل ٹوٹتا جا رہا ہے. کہ میں دیکھ رہا ہوں ہر آدمی اپنی ذات کے اندر خوش نظر آئے گا آپ کو, وہ اپنی ذات میں خوش ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میری بیوی کے حقوق کیا ہے. اچھا یہ نہیں پتا میری ماں کو میں نے میڈیسن لا کے دینی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے کسی پڑوسی بھی میرا جو ہے وہ چارے کی ضرورت ہے, میری اس کی ضرورت نہیں مجھے اب نہیں ہے. تو اس کا تنہا آ جائیں, اس کا پھر حل کیا آپ کی نظر میں کیا ہے کہ سائیکولوجیکلی کیا حل ہو سکتا ہے, یا ہم لوگ اس میں کیا انپٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک تو یہی جیسے ہم نئی چیزیں بنا رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, یہ ایک چیز ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور لوگ وہ جو معاشرے کے اندر ہماری جو انٹر کنیکشن ہے, وہ انٹر ریلیشن جو ہے یہ موجود رہنا چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو بڑی میں نے محسوس کی ہے, کہ ایک بابا جی کی بات سناتے ہیں اشفاق صاحب کی. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں گاڑی خراب ہو گئی کہیں پہ, تو میں اترا ہوں اور میں نے دیکھا تو وہاں جھگیاں تھیں. میں نے اس سے پانی مانگا, انہوں نے مجھے پانی دے دیا. جب پانی دیا تو وہ کہنے لگے بابا جی بیٹھ جاؤ. تو میرے کپڑے دیکھ کے سیدھا انہوں نے مجھے بٹھا دیا, بیٹھ گئے. تو بیٹھ گئے تو وہ ایک مائی عمری تھی, اس کا نام تھا مائی عمری, بڑی سیانی عورت تھی. کہتا اس نے مجھے کہا کہ بابا جی تس کتوں, میں نے اپنے بتایا. تو میں کہا اے دسو کہ اے کی پیا ہوا ہے. تو وہاں پہ ڈبے پڑے ہوئے تھے سوٹس کے, یہ لیڈی سوٹ ہوتے ہیں نا اس کے ڈبے خالی. تو انہیں کہا جی پرسوں عید ہے اسی سوٹ پانے نہیں آ جائے.
انہوں نے کہا اچھا یہ کون دے کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شیخ صاحب نے انہوں نے گڈی آتی وہ سب دے کے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تو اس شیخ صاحب نہیں تمہیں کدے آ کے ملتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ سانو نہیں ملتے. تو انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے کدوں ملاقات کرو گے تسی؟ کہا جی جنت جاواں گے شیخ صاحب کو تھوڑ کر ملنا گے. تو بیسیکلی میں نے جو بات کر رہا ہوں کہ ہم ہر چیز دیتے ہیں کسی کو. مجھے بھیک مانگنے والا آ گیا ہے تو میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والے کو میری بیوی جا کے پیسے پکڑا دے, میں نہ پکڑاؤں. بھائی کیوں میں کیوں نہ پکڑاؤں؟ یعنی ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی ذات کو شیئر نہیں کرتے, یعنی اپنی ذات کو شیئر نہیں کرتے. میں پھر وہی وہ کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو میں نے بھی یہی پھر آرگیو نہیں مطلب ایک بات ایڈ کی تھی کہ ایک وہ شیخ صاحب ہیں جو کہ خود نہیں آتے, تھرو اپنے جو ہے نا ڈرائیور کے وہ کسی کو کوئی چیز پہنچا دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر اللہ کی صفت, رب کی صفت یا کسی بھی مذہب میں اگر وہ بیان کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے نا کہ وہ خود چھپا ہوا ہے, وہ خود نہیں آتا کچھ دینے بٹ وہ کسی کے تھرو ہمیں چیزیں بھیج دیتا ہے. تو کیا وہ سیم صفت ہم انسان اگر استعمال کریں تو غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ آئی تھنک جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے مطلب بیک سائڈ پہ جو ریزن ہو, چاہے وہ اپنی وہ عزت بڑھانے کے لیے کرو یا چھپنے کے لیے, آئی تھنک ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کچھ لوگوں کا فائدہ ہوا, as long as فائدہ ہوا, اصلی بندہ جیسا بھی ہے تھینک یو یہی ہے. اصل میں آتے نا ایک چیز اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو آپ نے کہا نا خدا کے حوالے سے بات کی ہے, وہ آج میں نے نا ایک شعر سنا رہا تھا. کل ایک شخص نے کتاب لکھی, اس کتاب میں ایک شعر لکھا, کہتا ہے ڈھیر سیاڑے ہو گئے لوکی ہن رب دا کی بنے گا. آئی سمجھ کی بات کیا کہ لوگ ہو گئے بڑے زیادہ سمجھدار, ہاں, اور اب مطلب جو سب سے زیادہ سمجھدار خود ہے ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ لوگ نہیں یعنی اب لوگ تو ہو گئے سمجھدار, ہاں, تو اس رب کا کیا بنے گا؟ نہیں سمجھ, ہن رب دا کی بنے گا. نہیں تو وہی چیز ہے نا کہ مطلب لوگ سمجھتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار. اللہ کو کیسے مانیں گے لوگ؟ ہر انسان تو اپنے آپ میں ہو گیا کہ میں سمجھدار, زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ جان گیا ہے اس چیزوں کو. تو اب اللہ کے ساتھ وابستگی کیسے؟ اس کو ایک بڑی اہم بات میں آپ شیئر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں, میں ہم پہ اس کو نا تھریٹیکل لیتے ہیں جی, فرض کریں کہ آج اللہ کہیں سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فواد میں نے آج تمہارے ساتھ ایک رات گزارنی ہے, تو کیا فواد اپنے سارے کام چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا, کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ مجھے صبح آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی یہ ایسے ہے کہ جی میں آ گیا. تو میں کہوں ٹھیک ہے اللہ جی تم بیٹھو, کھانا شانا کھاؤ, بیٹھو یا میرے گھر میں بیٹھ کے بلا دیتا ہوں کھانے کے لیے. تو میں ذرا یہ دو چار کیس وغیرہ ملاقات کر لیں. حقیقت میں آپ کو بات بتاؤں, آپ دیکھیں کہ جس مذہب جس میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں, یہاں پہ کتنی مسجد باتیں ہیں, ہر گلی میں ہر آدمی نمازوں میں بیٹھا ہے, مساجد میں بیٹھا ہے, اور ہر بندہ آپ کو تبلیغی جماعت سے وابستہ بھی ملیں گے. اچھا کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے مذہب کا اظہار کر رہے ہیں. آپ سید ہیں تو آپ کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں, میں سنی ہوں تو کسی اور طریقے سے کر رہا ہوں, تو ہر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن سارے کے باوجود بھی مجھے خالص دودھ لا کے دکھا دو, چلو اچھا سبزی لا کے دکھا دو مجھے, اچھا مجھے کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جو کہ اس مذہب کے اوپر قائم ہے جو رسول اس بندر کی تصویر نہیں بنانی جس کی پوچھ نہیں لی جی بن گئی بن گئی. یہ بھوت ہے جو, اچھا یاد رکھیں بھوت ہمیشہ باہر سے بندہ آپ کو بتاتا ہے, اور یہ کہاں بنتا ہے پتا آپ کو؟ پرسیپشن میں جی. اور مذہب پتا کیا ہوتا ہے؟ آپ جب بھی اپنے پرسیپشن کو اپنے یقین میں تبدیل کرتے جائیں گے, مذہب ہے. آئی تھنک یہ بھوتوں کا بھی ڈر ہمیں نا کائنڈ آف جس طرح وہ پہلے سے آتے رہتا ہے نا, جس طرح پرانے زمانے میں اس دن تو ہمارا مین ڈر ہوتا تھا کہ جانور آ کے نہ کھا لے, شیر نہ آ جائے, جب لوگ بڑے پرانے زمانے سٹیز میں نہیں رہتے تھے. تو آئی تھنک یہ تب کا ڈر ہے, تب وہ بھوتوں کی بھی جو شکل یا موویز یا جو بھی ہوتی ہیں مطلب اسی چیز سے ڈر لگتا ہے, وہ کائنڈ آف جانور ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ ڈر بھی اسی وجہ سے, جب لوگوں کے پاس سٹیز نہیں تھی, وہ لوگ جنگل میں رہتے تھے, اس ٹائم یہی ڈر ہوتا تھا کہ شیر آ کے نہ کھا لے, یہ آ کے نہ کھا لے. تو اس لیے ہمیں کائنڈ آف نا وہ بیس ٹائپ تھنگ سے ڈرے. یہ اس کی نا ایک بڑی ریزن ہے. ریزن پتہ کیا ہے؟
کہ ہمارا جو رائٹ برین ہے نا, ہاں رائٹ برین ہے, وہ کوئی نہ کوئی شکل بنا لیتا ہے. Definitely. دیکھیں آپ سب نے اللہ کو دیکھا ہے, نہیں, تو آپ کی شکل تو آپ کے پاس ہے اللہ کی. ہاں کوئی نہ کوئی. کیونکہ وہ کسی نے آپ سے کسی نہ کسی موقع پہ کوئی ایسی بات کی ہے جی. چاہے مولوی نے کی ہے, مثلا ہورے آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ نہیں. لیکن مولوی نے ساری آپ کو ہورے دکھائی نہیں ہے, لمبی ہیں, 70 فٹ کی ہیں, بڑی خوبصورت ہیں, ہر جمعے کے بہت خطبے اعلیٰ درجے کی ہیں. اچھا اس طرح سے ہمارا جو یہ اپنا ہے, یہ آگے جو ہم نے زندگی گزارنی جنت دوزخ کی, یہ جنت دوزخ کا تصور کیا ہے؟ کیا تصور ہے یہ؟ بیسیکلی تصور کیا ہے کہ مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ میں خوشی محسوس کروں, جہاں پہ مجھے میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں. مثلا اب میں فروٹ لا رہا ہوں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں فروٹ کھانا چاہتا ہوں. اچھا میرے پاس پیسے بھی پڑے ہیں, لیکن مجھے جانا پڑے گا کہاں پہ؟ کسی اسٹور پہ جا کے. وہاں پہ کوئی اسٹور پہ نہیں, آپ نے سوچنا آج نہیں چیز. اچھا چاہے اس میں آپ کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے, کسی چیز کی ضرورت پڑے گی, اب وہ چیز آ گئی آپ کے سامنے. یہ تصور بیسیکلی انسان کے پاس موجود ہے صدیوں سے. صحیح. اور یہ جو ہم بعض کا دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے باغ بنائے ہوئے ہیں, بہت بنے ہوئے نا باغ, کتنے بنے ہوئے دنیا میں, باغ جنا بھی, اور یہ باغ کیا ہے تصور؟ یہ جنت کا تصور ہے جو انہوں نے مولویوں نے کانسیپٹ دیا. نہیں, یہ ہمارے رائٹ برین کے پاس موجود ہے, امیجنیشن ہے, یہ میری امیجنیشن ہے. اچھا اسی طرح سے آپ غور کرنا, یہ بھوت کا تصور ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ اچھا بھوت رہتے کہاں ہے؟ سب سے پہلے آسمان پہ, کیونکہ انسان آسمان پہ جا ہی نہیں سکتا تھا. اچھا جنات کہاں رہتے ہیں؟ آسمان پہ. کیوں؟ کہ انسان جا ہی نہیں سکتا. اس کا اچھا اس کی شکلیں کیا یہ جانوروں سے ملتی ہوں گی؟ نہیں, جانوروں سے بھی نہیں ملتی ہوں گی. کس چیز کی شکلیں؟ بھوتوں کی بھی شکلیں. نہیں بھوت مطلب آپ امیجنیشن جانوروں سے بھی نہیں ملتی. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. نہیں, امیجنیشن تو جانور کا فیکٹر 100% ہے. جس طرح آپ موسٹ کا ایون بھوتوں کا آئیڈیا ہوتا ہے بیسڈ آن موویز, ایٹ لیسٹ ہماری جنریشن کا. میں بھی آپ اس ٹائم میں موویز نہیں تھی تو آپ نے خود ہی امیجن کیا ہوگا. ہم نے تو موسٹ موویز میں دیکھے نا, تو مطلب ایون ہم کچھ اور امیجن کریں, اس میں جانور یا بیسٹ ٹائپ, وولف ہو گئے, شیر ہو گئے, یہ وہ اس میں سے ایک دو چیز کا فیکٹر ہوتا ہے, یا پھر وہ چلانے, یا وہ سڈن جمپ اسکیئر, یہ وہ, یا دانتوں کا اسٹائل. تو مطلب جانور اینڈ بھوت کی ریلیشن لائک ہم نے بیسکلی جانور کو, اس کی بھی تھیوری, اس کی تھیوری بیسکلی یہ بہت پرانے زمانے میں جب لوگ رات کو سوتے تھے, جب سٹیز یہ وہ نہیں تھی, ٹوٹل جنگل اینڈ جانور تھا, تو رات کو مطلب جب بچے سوئے ہوئے تو جانوروں کی آوازیں آ رہی ہے, یہ اس طرح کی, تو پھر مطلب وہ ان کے دانت اینڈ یہ وہ اینڈ جس طرح اٹیک کرنا, تو مطلب وہ سیم بیسکلی ایکسیجریشن آف جو ہمارے جانوروں کا ڈر تھا کہ جانور ہمیں نہ کھا لیں, میں بھی 1000 سال پہلے, 2000 یا 100 سال پہلے, وہ ابھی وہ ہمارے جینس میں موجود ہے. ابھی نا ایک چیز اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک مجھے بات بتائیں, آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے اور پہاڑ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو وہ جو بڑے بڑے جسموں کے والے پہاڑ نظر آتے ہیں, تو آپ اس کو غور سے دیکھنا, جب شام کے وقت اندھیرا ہو جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کوئی جنات یا بھوت یا ایسی چیزیں ہیں. اچھا آپ گاؤں میں رہتے تھے تو ہمارے بڑے بڑے جو درخت ہوتے تھے رات کے وقت, جب ان کے اندر روشنی ختم ہو جاتی تو ہمیں بھوت نظر آتے تھے. اچھا ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ کبھی بادلوں کو دیکھنا موو کرتے ہوئے, کسے دیکھ, بادل کلاؤڈس کو آپ موو کرتے دیکھنا, آپ ٹھیک ہے, آپ ان کے اندر شکلیں آپ کو نظر آئیں گے. اچھا انسان کی خوبی پتہ کیا ہے؟ وہ پیٹرنز نہیں, اس کے اندر کریٹیوٹی ہے, اس کے اندر ایک نئی شکل بنانے کی ہمت ہے. دیکھیں ایک مثال ہے کہ اگر یہ ہمت میرے اندر نہ ہو, یہ میرے اندر ٹریڈ نہ ہو, اللہ نے رکھی ہو, تو برج العرب کیسے میں بناؤں گا, برج خلیفہ کیسے بناؤں گا, یہ بڑے بڑے پہاڑ کیسے بناؤں گا, نہیں بنا سکتا. اس سے مراد یہ بڑی بڑی عمارتیں کیسے بناؤں گا. یہ میرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز, یعنی نیچر نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ میں نے چیزوں کو کسی اور طرح سے دیکھنا ہے جیسی وہ ہیں. اگر تو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسی ہیں, تو اس سے مراد میں رائٹ برین استعمال ہی نہیں کر رہا, میں لیفٹ برین سے سوچ رہا ہوں. صحیح. اگر مجھے ایک نئی چیز ہے, میں جنید کو دیکھا کرتا تھا, جنید جب اس کو کوئی ملتا تھا نا, وہ اپنا کوئی اسائنمنٹ وغیرہ اسائنمنٹ ملتی تھی, تو میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کیسے کیسے گھر بنا رہا ہے, اچھا یہ کیسی جو ہے یہ اسٹیئرز بنا رہا ہے. تو مجھے پتا چلتا تھا کہ یہ بیسیکلی کریٹیوٹی ہے اس کے اندر, یہ کریٹیو ہے. اچھا میں ابھی بھی میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ 3 لوگ بیٹھے ہوئے نا, تو اس میں جو کریٹیو آدمی ہے نا وہ آپ ہیں. بالکل صحیح.
میں نے ابھی تک جو آپ کی گفتگو ساری سنی ہے نا، اس کی گفتگو کے اندر آپ کون عادل نہیں آپ اچھا سے آپ ہیں، آپ وہ سوچ سکتے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی آدھی آبادی ایگزیکٹلی وہ یہ میں مانتا ہوں، یہ آپ وہ سوچتے ہیں. میرے خیال سے سب لوگوں کی سوچ ہے کہ میں خالی بولتا ہوں، لوگ باقی لوگ نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ غور کرنا، نیوٹن تھا نا جس کو سیب لگا تھا، تو کیا سیب سے پہلے 7 کروڑ سال سے انسان موجود نہیں تھے؟ تو کیا وہ سیب اوپر سے گر کے نیچے نہیں آتے تھے؟ کیا قانون فطرت نہیں ہے؟ قانون فطرت ہے کہ جس سیب نے پکنا اس نے نیچے گرنا ہی گرنا ہے. آج نہیں گرے گا، مہینے بعد ڈگ پائے گا. مہینے بعد نہیں گرے گا تو وہ جو اس کی پوری ہے نا شاخ، جو برانچ ہے پوری گرے گی نیچے. بالکل. اس سے مراد یہ کہ اس کو یہ سوچ کیسے آئی کہ لا آف گریوٹی ہوتی ہے کوئی، کیسے آئی؟ کیسے آئی؟ اسے آپ اس کی جو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ سوچتا تھا. لیکن جو وہ سوچ آئی تھی، آپ اسے اس کا کریٹو برین اس ٹائم بولیں گے فنکشن کر رہا تھا، لاجیکل کر رہا تھا زیادہ. جب گریوٹی کا اس نے وہ دیکھا اینڈ اس نے وہ سوچا، تو اس ٹائم اس کا کریٹو چل رہا تھا، لاجیکل نہیں. آپ یاد رکھنا ہے کہ جو کریٹو آدمی ہوتا ہے اس کے دونوں چل رہے تھے ایک وقت میں. اگر اس کا ایک چل رہا ہے وہ کریٹو نہیں. اچھا لاجیکل کا خالی ایک چلتا ہے. اور دیکھیں سائنسدان ہوتا ہمیشہ وہ ہے جو پیچھے لاجیکل ہے، آگے ایموشنل ہے، یعنی رائٹ برین اور لیفٹ برین کو دونوں پہ ایک کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. صحیح. اگر وہ ایک وقت میں استعمال، دیکھیں دنیا میں اس صدی کی سب سے بڑی پتہ کیا چیز ہے؟ اس صدی کی سب سے بڑی یہ بٹ کوائن. ابھی تک میں بٹ کوائن کو اس سے بھی بڑا مانتا ہوں، یہ جو ویکسینیشن بنائی. صحیح. یہ بٹ کوائن کو آپ کیا، بٹ کوائن کیا ہے کہ یہ لاجیکل بھی ہے، ایموشنل بھی ہے. یہ دونوں برینوں کو استعمال کیا اس نے. اگر وہ ایک برین کو استعمال کرتا ہے تو اس کی کرنسی وہی رہنی تھی، صدیوں کی کرنسی. ایموشنل سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مطلب اس کی ویلیٹیلیٹی ویلیو جو اوپر نیچے ہو رہی ہے وہ ایموشن، مارکیٹ ایموشنز ہے نا، یہ مارکیٹ ایموشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایموشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ میں نئی چیز سیکھ رہا ہوں. ٹھیک، دیکھیں انسان کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیوریوسٹی ہے. اگر آپ کی زندگی سے کیوریوسٹی نکال دیں زیرو ہے. سسپینس. ہم سب میں جو ڈفرینس ہے نا وہ کیوریوسٹی کا ہے، صرف ڈفرینس، اور کچھ نہیں ڈفرینس نہیں. باقی آپ کی بناوٹ ہو سکتا ہے آپ کا جسم مجھ سے مضبوط ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیل مجھ سے مضبوط ہو سکتا ہے آپ کی ٹیشو مجھ سے مضبوط ہو سکتا ہے آپ کے آرگنس مجھ سے بہت زیادہ مضبوط ہو. لیکن وہ جو رائٹ اور لیفٹ برین کو ایک وقت میں، اور آپ کو میں بات بتاؤں، جب آپ الفا اسٹیٹ پہ جاتے ہیں نا، یہاں پہ آپ ایکشن نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. آپ ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں، آپ انا سے آزاد ہو جاتے ہیں، میں کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کا رائٹ اور لیفٹ برین ایک جگہ پہ آتا ہے. اور دنیا میں جتنی کریٹیوٹی ہے، دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں وہاں پہ کریٹیوٹی ہوگی جہاں پہ رائٹ لیفٹ برین ایک وقت میں کام کر رہا ہے. یہ میڈیٹیشن میں بھی آئی تھنک اس طرح ہم کرواتے ہی ہے. ہمارا جو میرا جو سب سے بڑا شوق ہے نا وہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو کریٹو بناتا ہوں. میرے ساتھ وابستہ کوئی بھی شخص ہے، دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں اور عادل اور ہم نہیں عادل نہیں تھا، ہم ایک دن فیملی کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں. اب اسٹریس مجھے بہت تھا کورونا کی وجہ سے. اب مجھے پتہ لگا کہ میرے اندر جو ڈوپامین نہیں ہے، کم ہو گیا ہوا کسی وجہ سے. اب 2 طریقے تھے، یا بازار سے لے کے کوئی چیز کھاتا یا کچھ نہ کچھ کرتا. تیسرا ایک بہترین طریقہ تھا، میں نے محسوس کیا. عادت میں گاڑی چلاتا جا رہا ہوں، بائکروں کے پاس گیا تو لوگ نا ڈھول پہ ناچ رہے ہیں، خوب ناچ. اچھا میں نے گاڑی سائڈ پہ کی، گیا جا کے تو میں اندر ناچ. اچھا ہانی نے واپسی پوچھا کہ بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں کہا بیٹا مجھے چاہیے تھے ڈوپامین، جو ہاتھ میں نے اٹھائے نا، یہ باڈی برین کو نہیں پتا اس بات کا کہ یہ ناچ رہا ہے، یہ کیا کرنا ہے، یہ صحیح ناچ رہا ہے یہ غلط ناچ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہوتا ہے. اچھا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ تو ناچ رہا ہے تو میں کہ جاؤ اس کو اب میرے جسم سے لے لو نمونے اور جا کے ٹیسٹ کروا لو، میرا ڈوپامین پورا ہو بالکل. اچھا اس کو آپ کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں، مسجد میں جا کے لے سکتے ہیں، آپ انجیکٹ کر سکتے ہیں، آپ چائے لے لیں، چائے کے اندر وہ جو چائے کے اندر جتنا آپ کو ملے گا وہ لے لیں، کچھ بھی لے لیں جس سے آپ کی باڈی کے اندر وہ جو کمی ہے وہ کمی پوری ہو، آپ خوش ہیں. آج بھی میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ایکسٹرا لیتے ہیں ڈوپامین جو لے لی ہے نا وہ پیر ہے.
اچھا وہ مرشد ہے, اور جو نہیں لے سکا وہ بھی مرید ہے. یہ میں نہیں سمجھا. Thank you very much for watching this, and thank you my co-host and Mr. Muhammad Aslam, my father as well. Thank you so much. It was really